بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. گرامی قدر، یہ دو محرم ہے اور ہم اور آپ عزاداران ایمان مظلوم کی فہرست میں شامل ہوا چاہتے ہیں. ہماری اور آپ کی حاضری فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی عنوان کے سامنے ہے اور ہم اپنے اشکوں کے گوہر ہدیہ کرنے آئے ہیں جناب امام حسین علیہ السلام کی عالیہ. اس مہینے میں اور اس ہفتے میں اور اس عشرے میں ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم کربلا کے سامنے کھڑے رہیں اور عزاداری کے وہ تمام تر فوائد جو ہم نے میسر سنا ہے ان کو ہم حاصل کریں. نسلت بعد نسلی یہ عزاداری ہم تک آئی ہے اور ہم اسی طریقے سے اسی تمدن کے ساتھ آگے بڑھانے کی ہمت اور حوصلے کو عزاداری کی شکل دی. میری کل تک کی گفتگو یہاں تھی کہ ہمارے پاس جو بھی کچھ موجود ہے اس میں دولت ہو، سرمایہ ہو، ملکیت ہو، مکان ہو، دکان ہو، اس سب میں کہیں نہ کہیں ہماری محنت شامل حال ہے. لیکن ان محنتوں کے درمیان کوئی اور ذات ہے جس کی مہربانیاں مستقل انسانیت کے عالم میں برس رہی ہیں اور نعمتوں کا ساون انسان کی انگلی پکڑ کے آگے بڑھا رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہو سکتی جس نے انسان کو پیدا کیا وہی انسان کو منزل آخر تک لے جانے والا ہے. خداوند عالم کی ذات بندوں پر مہربان ہے. اس کا قرآن مجید دعویٰ کرتا ہے ان اللہ لرؤوف بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. دوسری آیت میں ایک جگہ کہا گیا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بے لوث بے حرص بغیر کسی لالچ کے انسان کو انگنت نعمتیں دینے والا صرف اور صرف پروردگار ہے. حسین آنکھوں سے نوازا تاکہ نظاروں سے لطف اندوزی ہو سکے، بہترین دل سے نوازا تاکہ ارادوں کے بادل طبیعت میں بس سکے، زبردست دماغ سے نوازا تاکہ اس کائنات میں ترقی کے پردے کھل سکے. ایک بال سے لے کر ناخن تک انسان کے وجود میں کسی چیز کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، ابس پیدا نہیں کیا، باطل اور بیکار پیدا نہیں کیا. ظاہر سی بات ہے جو اللہ ایک بال کو بیکار پیدا نہیں کرتا
وہ پورے وجود کو بیکار کیسے کرے؟ اگر آنکھوں کے اوپر بال ہیں ان کا بھی ایک مقصد ہے، اگر ناک کے نیچے بال ہیں ان کا بھی ایک مقصد ہے۔ سوچو تھوڑی سی دیر کے لیے کہ جب ہم ہر بال کو اس کے مقصد سے تحت پیدا کر رہے ہیں تو پورے وجود انسانی کو بغیر مقصد سے پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ اس پوری کائنات کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تمہیں ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا ہے مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے اور وہ بہترین سوال ہے کہ بہترین زندگی ملی ہے، زبردست دولت حیات سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، معبود کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے وہ ایک حسن کامل کی شکل ہے، لیکن ایک سوال اب بھی اٹھ رہا تھا، انسان کی طلب تھی اللہ کی طرف، اور انسان مناجات بن کر پروردگار عالم کی طرف دیکھ رہا تھا، میرے معبود زندگی تو دی ہے مگر اسے بتاؤں کیسے، پیر دیے ہیں انہیں چلاؤں کیسے، آنکھیں دی ہیں ان سے نظارے کون سے کروں، دل دیا ہے ان میں ارادے کون سے بساؤں، دماغ دیا ہے ان میں فکر کون سی بساؤں۔ وجود انسانی اب بھی یہ سوچ رہا تھا کہ زندگی دینے والا انتظام حیات بھی دے دے، زندگی دینے والا نظام حیات بھی دے دے۔ یہ پروردگار کا کرم تھا کہ اس نے زندگی بھی دی اور زندگی کے بتانے کے طریقے بھی دیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ مصلی پہ آتے ہو تو ایک تڑپ، ایک آرزو، ایک ارمان آپ کا تڑپتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار عالم ہمیں ہدایت عطا فرما، پروردگار عالم ہمیں ہدایت پر ثابت قدم کر۔ یہ لفظ ہدایت اگر کلیئر ہو گیا تو ہماری زندگی کا مقصد ادا ہو جائے گا، ہم اس دن بہترین ہو جائیں گے جس دن ممبر سے بولے جانے والے الفاظ کو اپنی زندگی میں اتارنا لگے، جس دن ممبر سے بولے جانے والے الفاظ ہماری زندگی کا ذریعہ بننے لگے اس دن ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ ہدایت ایک ایسا لفظ ہے جسے سن کر بھی ہم بھوچکا رہ جاتے ہیں اور جسے لے کر بھی لٹیرے نہ جانے کتنے لوگوں کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر متوجہ ہیں تو ایک ایسی سلوات بھیجیے جس سے پتہ چلے کہ مجلس ہو رہی۔ ایک انسان رسید کو یہ سامنے کھڑا ہے، ہم نے ہدایت کا انتظام کر رکھا ہے، ہم ہدایت کرنے آئے ہیں، آپ کے اوپر لازمی ہے، آپ آوارہ گردی کرتے ہو، لہذا آپ کے لیے لازمی ہے کہ اپنی دولت میں سے کچھ ہمیں دیں۔ یہ بہترین ہدایت۔ ایک اور آدمی کھڑا ہے، میں نے زبردست ادارہ بنا لیا ہے، میرے ادارے کے لیے دولت اور سرمایہ دو۔ یہ ایک اور حاجی جو ہدایت کا انتظام دے رہا ہے۔ ایک مولوی صاحب آ گئے مجلس سے چیخ چیخ کے آپ کے دماغوں پر بوجھ بنا کر رکھ دیا، یہ ہدایت کا زبردست انتظام ہے۔ کتنے حاجی بن گئے، جس نے پیدا کیا تھا کہ اس نے ہدایت کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا۔ جب تک لفظ ہدایت کی تشریح نہیں ہوگی، جب تک لفظ ہدایت کو نہیں سمجھو گے، نہ جانے کتنے دھوکے ہوں گے جو تمہارے ایمان کے گھر میں ڈاکہ ڈالتے رہیں گے۔ ڈاکہ اس وقت پڑتا ہے، دھوکہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان غافل ہو جائے۔ تمہاری شریعت سے غفلت کی وجہ سے تمہاری طبیعت پہ ڈیرے ڈالے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جاگ نہیں رہے تھے، ہم بیدار نہیں تھے، جو سرمایہ حیات تھا وہ لٹتا رہا۔ اس لیے بھی بیداری ضروری ہے۔ آخر کوئی تو ترتیب ہوگی جس پروردگار نے نظام حیات مرتب کیا تھا، کیا اس نے یوں ہی جنگل میں آزاد چھوڑ دیا کہ اب جیسے چاہو جیو، جیسے چاہو رہو، جیسے چاہو بڑھو، جیسے چاہو زندہ رہو؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے نظام حیات مرتب کیا تھا تو خالق کبھی نہیں چاہتا تھا کہ خیمہ حیات جل کے خاکستر ہو جائے۔ کسی لفظ پہ تو بول لیا کرو، صلوات بھیجے محمد و آلہ محمد۔
اللہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ خیمہ حیات جل کے خاکستر ہو جائے. اتنی حسین زندگی میں نے انسان کو دی ہے اور میرا انسان تباہ و برباد ہو جائے. یہ کیسے چاہے گا پروردگار؟ اگر نہیں چاہے گا تو اللہ نے خود یہ کہا ان علینا للہدی ولنا الآخرۃ والأولی. ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، آخرت کا انتظام ہمارے ہاتھوں میں ہے. جب انسان ہدایت کو طلب کر رہا ہے، اللہ ہدایت بھیج رہا ہے، تو بیچ میں یہ کون لوگ ہیں جو ہدایت کا چراغ جلاتے پھرتے ہیں؟ بیچ میں یہ کون لوگ ہیں جو جگہ جگہ ہدایت کی روشنی پھیلا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہدایت کا نام لے کر انسانیت کے آنگن میں آگ لگا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے نام پر فرقوں کی بنیاد ڈال دی؟ یہ کون لوگ ہیں جس نے پوری انسانیت کو قبیلوں میں بانٹ دیا؟ یہ کون لوگ ہیں جس نے قوم کے نام پر غیر قوم کی تشکیل دے دی؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے دین کے نام پر بے دینی کا رواج پیدا کر دیا؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے انسانی برادری کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا؟ یہ کون ہے جس نے تکفیر کو گلا کاٹنے کا ہتھیار بنا دیا؟ اگر بیدار نہیں ہو تو حرام کو بھی حلال کی چھری سے کاٹا، اور اگر بیدار ہو تو ہدایت کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جس جگہ تمہارا رشتہ ابدیت معبود سے جڑ جائے وہی ہدایت ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. جب تمہارا رشتہ ابدیت معبود سے جڑ جائے اسی دن ہدایت ہے. ورنہ ہدایت کسی ایسی تصویر کا نام نہیں ہے جس کو ہم دیکھیں. ہر لفظ کی ایک عجیب و غریب نوعیت پائی جاتی ہے جو آج گوگل پہ مشہور ہے کہ اگر لفظ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اس کو سرچ کیجئے اور اس میں یہ دیکھیے کہ ڈکشنری میں اس کے معنی کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہدایت کے اتنے بڑے بوجھ تلے دب کے کبھی آپ نے ہدایت کے ڈکشنری کے معنی بھی دیکھے؟ اگر ڈکشنری کے معنی بھی مجلس میں کلیئر کر لوں تو میری آج کی محنت کامیاب ہو جائے. بس آپ کا متوجہ رہنا ضروری. ڈکشنری میں جب میں نے یہ پوچھا کہ ہدایت کے معنی کیا ہے تو مجھے دو معنی دکھلائی دیے کہ مولانا ہدایت کے ایک معنی ہے ارشاد الی المطلوب، انسان کو منزل تک پہنچانا. دوسرے معنی اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا. دو معنی ہو گئے، ارشاد الی المطلوب، اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، منزل مقصود پہ پہنچانا. یہ پروردگار تو نے زندگی دے تو دی، لیکن میں منزل مقصود تک کیسے پہنچوں گا؟ مجھے راستہ کون دکھلائے گا؟ کہ میں نے دونوں انتظام کر کے تمہیں دیے ہیں. میں نے دونوں انتظام کر دیے ہیں، تم ان دونوں کی طرف چلے جاؤ، دونوں منزلیں پوری ہو جائیں گی. قرآن راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، معصوم منزل تک پہنچانے کے لیے آیا. قرآن راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، معصوم منزل تک پہنچانے کے لیے آیا. میں بینکاک میں آیا، مجھے اس جگہ جانا ہے جہاں مجلسیں ہوتی ہیں. سڑک پر کھڑا تھا، ایک آدمی نے کہا مولانا اس گلی سے یوں ٹرن لینا، رائٹ جانا، یوں جانا. انگلی کے اشارے سے بتاتا رہا. اس کا نام ہے راستہ دکھانا. متوجہ رہیے گا. پھر جا کے چڑھ جانا اوپر، چڑھتے رہنا. وہ جگہ آ جائے گی جہاں مجلس ہو رہی. متوجہ ہیں؟ اس کو کہتے ہیں راستہ دکھانا. ایک دوسرا آدمی ملا کالے کپڑوں میں، نوجوان، پیروں میں طاقت تھی. میں نے سوچا یہ تو کالے کپڑے پہنے ہوئے، بھائی مجھے اتنا بتا دے، مجھے وہاں جانا ہے جہاں مجلس ہو رہی. کہا مولانا ٹھیک ہے، اگر آپ کو وہاں جانا ہے آئیے میرے ساتھ. اس نے میرا ہاتھ پکڑا، سیڑھیاں چڑھا کے امام باڑے کا دروازہ کھول کے کہا یہ ہے وہ جگہ جہاں مجلس ہو. متوجہ رہیے گا. قرآن آیا ہے راستہ دکھانے کے لیے. قرآن آیا ہے راستہ دکھانے کے لیے. معصوم آئے ہیں منزل تک پہنچانے کے لیے. آج جب سوال کروں گا تو مجلس اپنی جگہ یاد رہ جائے گی. متوجہ رہیے گا. معصوم آئے ہیں منزل تک پہنچانے کے لیے، قرآن آیا ہے راستہ دکھانے کے لیے. سچ بتائیے مجھے
کہ راستہ دکھانے میں بھٹکنے کا امکان ہے یا منزل تک پہنچانے میں بھٹکنے کا امکان ہے؟ میری بات پہنچی نہیں؟ میں جب راستہ دکھانے جا رہا تھا کوئی، تب میں بھٹک سکتا تھا، یا جو خود لے کے آ رہا ہے؟ متوجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو لے کر بھٹکنے کا امکان ہے، معصوم کو لے کر بھٹکنے کا امکان نہیں ہے۔ اتنی زبردست بات تھی جو میں نے کلیئر کی ہے۔ قرآن کو لے کر بھٹکنے کا امکان ہے، معصوم کو لے کر بھٹکنے کا امکان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے معصوم بغیر کتاب کے آئے ہیں، مگر کوئی کتاب بغیر معصوم کے نہیں آئی ہے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو بغیر معصوم کے آئی ہے۔ ہاں، بغیر بہت سے معصوم ایسے ہیں جو بغیر کتاب کے آئے، اس لیے کہ قرآن کو لے کر، کتاب کو لے کر بھٹکنے کا امکان ہے، معصوم کو لے کر بھٹکنے کا امکان نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور بھٹکتے بھی جا رہے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث سنا دیتا ہوں، رب تالی القرآن فالقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جس پر خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ سورہ بقرہ کی آیت یذل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگ ہدایت پا جائیں گے اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، یا نہیں ہو رہے؟ یہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں جنگل میں بیٹھ کے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ انسان کو کاٹ رہے ہیں جنگل میں بیٹھ کر اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ قرآن مجید ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن کو لے کر کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر صرف قرآن کا فیصلہ مان لیا تو کربلا میں بھی سب قرآن پڑھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالی قرآن کے اوپر معاملہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ معصوم سے کتنا گہرا رشتہ ہے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ معصوم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کبھی قرآن سے منحرف نہیں کرے گا۔ قرآن والے معصوم سے منحرف کر دیں یا نہ کر دیں یہ الگ بات ہے۔ آج بھی دو رشتے پائے جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں تو صرف قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو معصوم کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ متوجہ رہیے گا، ایک طرف قرآن والے لوگ ہیں اور ایک طرف حسین والے لوگ ہیں۔ مجھے سچ بتائیے کہ بہت سے قرآن والوں نے حسین کو چھوڑا ہے، کسی حسین والے نے قرآن کو نہیں چھوڑا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہوا کہ ایک طرف قرآن اور ایک طرف اہل بیت ہے۔ قرآن میں راستہ دیکھتے چلے جاؤ، اہل بیت کو پکڑ لو، منزل تک چلے جاؤ۔ لیکن ساری دنیا سے ایک بات پوچھ لیجیے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میری یہ بات آپ کو کہاں تک اچھی لگے گی اور کہاں تک اچھی نہیں لگے گی، لیکن ساری دنیا سے ایک بات یہ تو پوچھ لیجیے کہ آپ کو جانا کہاں ہے؟ آپ جس کا بھی ہاتھ پکڑ کے جانے والے ہو، جاؤ جاؤ، کون منع کرا؟ لیکن پہلے آپ یہ تو طے کرو کہ جانا کہاں ہے۔ تو سارے فرقے یہی کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں جنت چاہیے، سب یہی کہتے ہیں۔ دیکھیے جب جنت کی بات آتی ہے تو ذاکر خود ہنسنے لگتا ہے، لوگ الزام یہ لگ جاتا ہے کہ یہ تو جنت بانٹ کے چلے جاتے ہیں۔ اگر جنت کا رشتہ نہ ہو تو مجلس ہی بیکار ہے۔ جنت کے رشتے کے لیے تو مجلس ہی ہو رہی ہے۔ اگر ایسی کرنا تھا تو گھر میں کر لیتے، اگر عشرت کی بات تھی تو گھر میں کر لیتے، اگر کھانے کا مسئلہ تھا تو گھر میں بھی تھا۔ یہ تو رشتہ جنت ہی ہے جو یقیناً اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ مجلس رشتہ جنت ہی کا دوسرا نام ہے۔ اب متوجہ رہیے گا، تو آپ یہ تو پوچھ لیجیے کہ صاحب آپ کو جانا کہاں ہے؟ تو جب آپ یہ پوچھیں گے کہ آپ کو جانا کہاں ہے تو سارے فرقے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنت جانا ہے۔ اب میں ایک صاف لفظوں میں بات کہنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ تک پہنچ جائے۔ اگر آپ کو جنت تک جانا ہے تو ایسے آدمی سے راستہ پوچھیے گا جو خود جنت جا چکا ہو، جو خود ہی جنت نہیں گیا ہے تو تمہیں کیا جنت لے کے جائے گا؟ متوجہ ہیں؟ جو خود ہی جنت نہیں گیا ہے وہ تمہیں کیا جنت لے کے جائے گا؟ یا پھر ایسے آدمی کا ہاتھ پکڑ کے تم چلے جو خود ہی راستہ نہ جانتا ہو، خود بھی بھٹکے گا تمہیں بھی بھٹکا دے گا۔ اگر مجمع میں مطابق ذکر فہم و فراست ہوتی تو میری یہ جملہ سب سے آگے ہوتا۔
سب سے آگے ہوتا. ایسوں کا ہاتھ پکڑنا جو خود بھٹکے ہوئے ہوں وہ تمہیں کہاں رائے حق دے دے. وہ تو بچے ہیں، وہ تمہیں رائے حق کہاں دے سکتی. تو جسے خود ہی جنت کا ایڈریس معلوم نہیں، کہا مولانا یہ تم کیسی بات ہے؟ دنیا کا کوئی آدمی ایسا ہے جو جنت گیا ہو؟ میں نے کہا جانے کی بات کہہ رہا، اگر چلا بھی گیا تو کوئی آیا نہیں. اگر چلا گیا تو کوئی آیا ہی نہیں. تو اب اگر ایسے لوگ مل ہی نہیں رہے جو جنت کا ایڈریس جانتے ہوں، جو جنت کو جانتے ہوں، تو آپ ان کا ساتھ ہی کیوں لے رہے ہو؟ جو جنت گئے ہی نہیں ہوں آپ کو کہاں سے لے جائیں گے جنت؟ اس کا مطلب یہ کہ اب ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے. اگر تمہیں وہ نہیں مل رہے ہیں جو جنت گئے ہوں تو انہیں دیکھو جو جنت ہی سے آئے ہوں. اب انہیں دیکھو، انہیں تلاش کرو، انہیں ڈھونڈو تو جنت ہی سے آئے ہیں. اب اگر ایسے لوگ تمہیں کہیں سے ملے، مولانا کون جنت سے آیا؟ میں نے کہا ہاں یہی تو میں کہنے جا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو اس زمین پہ آئے ہی اس لیے تھے کہ لوگوں کو جنت کا یقین آ جائے، ورنہ انہیں آنے کی ضرورت نہیں تھی. کاش میں تمہارے اندر پہنچ کر یہ لفظ کہوں اور یہ بات بتا سکوں کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں. اہل بیت کو کوئی ضرورت نہیں تھی زمین پہ آنے کی. اہل بیت بننے کے لیے زمین پہ نہیں آئے، جنتی بنانے کے لیے زمین پہ آئے ہیں. صلوات دیتے محمد والے محمد. یہ جنتی بننے کے لیے زمین پہ نہیں آئے ہیں، یہ جنت ہی سے آئے. اس کی کیا دلیل ہے مولانا؟ اسی کی دلیلیں تو فراہم کر رہی تھی کہ ہم اگر تمہیں کوئی ایسا نہ ملے جو جنت جا چکا ہو تو پھر ایسے گھر میں چلے جاؤ جہاں کے سب لوگ جنتی ہوں. ذرا نظریں اٹھا کے دیکھو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ اسی گھر میں مختار جنت ہے. متوجہ تھے؟ ایسی کسی بھی بات پہ چپ نہ رہا کیجیے. اسی گھر میں مختار جنت ہے. ذرا نظریں اٹھا کے دیکھو، اسی گھر میں خاتون جنت ہے. ذرا بچوں کو نظریں اٹھا کے دیکھو، اسی گھر میں سردار جنت ہے. اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو اسی میں قسیم جنت و نار رہتا ہے. سلام بھیجے محمد والے محمد. مجلسیں پڑھتا ہے تو لفظ خود بخود ترتیب ہونے لگتے ہیں. کچھ لفظیں وہ ہوتی ہیں جو یہاں آئیں گی اگلی سال یا کسی کی سال کہیں نہیں آئی ہیں، وہ لفظیں یہیں آئی ہیں. جناب فاطمہ کا گھر دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ امتیوں کے مکان اور ہے، جنتیوں کے مکان تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو جانا تو جنت جانا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو لائیں. عزیزوں معاف کیجیے گا میرا رخ مڑ رہا ہے، اور جب میں فضائل کی دنیا میں آ جاتا ہوں تو کبھی کوتاہی اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے فضائل دبائے. اب تو وہ زمانہ نہیں ہونا چاہیے جو فضائل دبائے جائیں. جب دباؤ تھا تو تھا، اب تو نہیں ہونا چاہیے. کل منبر دشمن کے ہاتھ میں تھا، آج تو پتا چلنا چاہیے کہ اپنوں کے ہاتھ میں ہے. متوجہ ہیں؟ اس لیے میں کبھی دبانے کی کوشش بھی نہیں کرتا. اب میں یہاں کھڑے رہ کر ایک عجیب بات کہنے جا رہا ہوں. جب تک تم یہ طے نہیں کرو گے کہ اہل بیت کون ہے، اس وقت تک تم یہ بھی طے نہیں کر سکتے کہ تم کون ہو. تمہیں اسی پر فخر ہوتا رہے گا کہ تم مجلس میں آ گئے. بس اس دن تمہاری اوقات تمہیں پتا چل جائے گی کہ تم تو گھر سے اٹھ کے مجلس میں آئے ہو. اہل بیت آسمان چھوڑ کے زمین پہ آ گئے. بیدار ہو، اہل بیت آسمان چھوڑ کر زمین پہ آ گیا. اب اگر تم یہ کہو گے کہ میں اپنی وجہ سے نہیں آیا مجلس میں، حسین کی وجہ سے مجلس میں آیا ہوں، تو کبھی حسین سے بھی تو پوچھا ہوتا کہ تم نیچے کیوں آئے. اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ پیغمبر نیچے اس لیے آئے ہیں کہ وہ پیغمبر بنیں گے، نبی بنیں گے، وہ رسول بنیں گے، تو یہ غلط ہے. وہ نبی بننے نہیں آئے ہیں. اگر ایسا ہے کہ وہ نبی بننے آئے ہیں تو ان کا تو نعرہ سنیے آپ، ان تو نبیًا آدم بین الماء والطین. میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آگ و گل کے درمیان تھے. تو تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ نبی بننے کے لیے آئے ہیں، وہ تو آدم سے پہلے سے نبی ہے. تم کہہ رہے ہو کہ وہ رحمت للعالمین بننے آئے ہیں، وہ تو پہلے سے رحمت للعالمین ہے. تم کہہ رہے ہو کہ وہ شفیع المذنبین ہے، وہ شفیع المذنبین پہلے سے ہے. جب کچھ نہیں تھا، جب سے وہ آدمی ہے.
تو وہ آدمی اس کا مطلب یہ کہ اس لیے تو نہیں آیا کہ اسے نبی بننا ہے، اسے محبت بننا ہے، اسے رحمت للعالمین بننا ہے، اسے رسول بننا ہے، اس لیے نہیں آیا۔ اگر اس لیے نہیں آیا تو کوئی تو وجہ ہوگی جو وہ آ رہا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ عالم انوار چھوڑ کے خاک میں آ رہا، فرشتوں کا ساتھ چھوڑ کے خاکیوں میں آ رہا، اوپر کو چھوڑ کے نیچے آ رہا۔ کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو سبب ہے۔ سبب میں بتا رہا ہوں، اور کوئی طالب علم اتنا مختصر نہیں کرتا جتنا اس طالب علم نے مختصر کر لیا ہے۔ اس کے آنے کا ایک ہی سبب ہے کہ اگر وہ نہ آتا تو نہ کوئی چیز اوپر سے نیچے آتی، نہ کوئی چیز نیچے سے اوپر جاتی، نہ کوئی چیز اوپر سے نیچے آتی، نہ کوئی چیز نیچے سے اوپر جاتی۔ اگر وہ نہ آتا تو قرآن نیچے نہ آتا، دعائیں اوپر نہ جاتی۔ محمد والے محمد اسی کا کمال تھا کہ وہ آیا تاکہ تمہیں جانا چاہیے، تمہیں اوپر لے جانے کے لیے اسے زمین پہ آنا پڑا، نہیں غور فرما رہا، تمہیں بلندیاں دینے کے لیے اسے زمین پہ آنا پڑا۔ تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے یہ کہنے دیجیے کہ فاطمہ کیا فاطمہ بننے آئے، حیدر کیا حیدر بننے آئے؟ معاف کیجیے گا، حیدر حیدر بننے نہیں آئے، حسن حسن بننے نہیں آئے، حسین حسین بننے نہیں آئے، یہ صرف اس لیے آئے ہیں، حیدر اس لیے آئے تھے کہ ابوذر بنا سکے، رسول اس لیے آئے تھے کہ حبشی غلام کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر سکے۔ اب میں مجلس کو کہاں لے کے جاؤں گا، کعبے کی چھت پہ کھڑا سکے۔ حسین اس لیے آئے تھے کہ حبیب ابن مظاہر کو پیدا کر سکے، حبیب ابن مظاہر جیسا جوہر اس دنیا کے اندر دکھا سکے۔ عزیزو ایک لفظ سنیا کر مجلس سے سننے کی ہمت ہے، کوئی قبیلہ کم نہیں ہوا کرتا۔ اگر مجلس میں دو آدمی بھی ہیں اور شعور وحدت کا سبق دے رہا ہے تو مجلس تمام ہو جائے گی۔ اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے کثرت کی ضرورت نہیں ہے، فکر صحت کی ضرورت ہے۔ اہل بیت کا ذکر چند لوگ بھی سنے تو عبادت ہے، متوجہ رہیے گا بس، اگر متوجہ ہو گئے تو بات سنیے۔ اگر اہل بیت نیچے نہ آئے ہوتے تو لفظ بلندی اوپر رہ جاتا۔ اگر قمر سلطان تمہارا لفظی سمجھ میں نہیں آیا تو تمہارا مفہوم کب سمجھ میں آئے؟ لفظ بلندی اوپر رہ جاتا اگر اہل بیت نیچے نہ آئے۔ ایک لفظ سنایا آپ نے، عرش معلی، یہ لفظ عرش معلی اوپر ہی ہے بس، اس کے نیچے آنے کے چانس ہی نہیں تھے۔ حسین نے کہا جب تک ہم عرش پہ ہیں یہ عرش معلی ہے، جس دن ہم کربلا میں آ گئے تو کربلا معلی ہے، جس دن ہم کربلا میں آئے تو کربلا معلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلندیوں کو نیچے لانے کے لیے، اونچائیوں کو نیچے لانے کے لیے، یا لفظوں کو بدل کے یوں کہہ دوں کہ بلندیوں کا مرکز زمین پہ بنانے کے لیے فاطمہ نے زمین پہ گھر بسایا۔ بات ہی مکمل ہو گئی ہے، بات ہی مکمل ہو گئی ہے۔ بلندیوں کا مرکز زمین پہ بنانے کے لیے فاطمہ نے زمین پہ گھر بسایا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ ساری دنیا جنت میں جا کے کھائے گی، میں منگا کے کھاتی ہوں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ کہنے لگے کہ صاحب وہ ہدایت، اس نے کہا ہدایت، اس نے کہا ہدایت، دماغوں پر اتنا بوجھ پڑا کہ یہ پتہ ہی نہ چل سکا کہ ہدایت ہے۔ زندگی گزارے تو کون سے طریقے دیں، اور اس میں سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ یوٹیوب کھول کے دیکھو تو ہر آدمی کہہ رہا ہے میں ہوں، میں سچ عجیب عجیب چہرے، عجیب عجیب انداز، عجیب عجیب رنگ۔ ایسا نہیں کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی نہیں کہہ رہا ہوں، میں بھی اپنے خیمے میں بیٹھے اپنی کہہ رہا ہوں، ہر آدمی ایسے ہی اپنے خیمے میں بیٹھے اپنی کہہ رہا ہے۔ اور اب تو یہ بھی ہونے لگا کہ کوئی اس کو غلط کہہ رہا ہے، کوئی اس کو غلط کہہ رہا ہے۔ اتنا غلط کہا گیا ہے لوگوں کو کہ اگر آپ سب پہ ٹک لگاتے چلے جائیں کہ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، تو کوئی بچے گا ہی نہیں جو غلط نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کی دنیا آباد ہوتی ہے انسان کی زندگی کو آگے بڑھانے کی. جب آگے بڑھانے کا لفظ آئے گا تو یہ بات طے آئے گی کہ پروردگار عالم کی طرف سے پہلا نظام پیدا ہوا کہ قرآن کی شکل میں، کتاب کی شکل میں قانون حیات دیا گیا اور معصوم کی شکل میں سیرت کائنات دی گئی. نہ قرآن قیامت تک مٹنے والا ہے، نہ معصوم قیامت تک مٹنے والا ہے. نہ قرآن کی صورت پہ زوال آئے گا، نہ اہل بیت کی سیرت پہ زوال آئے گا. یہ قیامت تک کے لیے ایک لفظ رہ گیا. اب قرآن مجید کی چونکہ کتاب واحد ہے، اس کی تفسیر میں کبھی کبھی کرتا رہوں گا، لیکن ہدایت کا یہ رخ تھوڑی سی دیر کے لیے اپنی فکر میں آگے بڑھا دیتا ہوں کہ ہدایت دو طریقے سے آگے بڑھی ہے. ایک رشتہ ہدایت کا نام تھا انسانی عقل و شعور، اور دوسری رشتہ ہدایت کا نام تھا معصوم. متوجہ رہیے، اگر آدمی کو کوئی بتانے والا نہ ہو کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، تو اس کی عقل ہی اس کی ہدایت کے لیے کافی. ظاہر سی بات ہے، کوئی نیچے پڑا ہوا پانی پیتا نہیں ہے. اس سے پوچھو کہ جب پانی پینا تو نیچے پڑا ہوا کیوں نہیں پی رہا؟ جب تک عقل ختم نہیں ہو جاتی اس پانی کو نہیں پیا جا سکتا. اس پانی کی خرابی کے باوجود انسان کا نہ پینا بتاتا ہے کہ ہر انسان کی طبیعت میں بھی ایک ہدایت ہے، بشرطے کہ وہ جان لے کہ کون کیا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. کون سی چیز اگر اس نے جان لیا کہ کون سی چیز کتنی گندی ہے، لفظ بس طبیعت کا گناہ کی گندگی کو پہچان لینا ہی معصوم انداز ہے. مولا فرماتے ہیں کہ علم قطعی انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے. علم یقینی، جہاں یقین ہو جائے کہ یہ کتنی گندی چیز ہے، وہاں انسان جا ہی نہیں سکتا. بس گندگی اور خباثت سے واقف ہو جانے کا نام ہی عصمت ہے. اب جس کا علم جتنا بڑا ہے وہ گناہوں سے اتنا ہی بچا. یہ عجیب بات ہے. تو ہدایت کی الگ سے کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. طبیعت میں ایک سسٹم پیدا کر دیا گیا ہے. اس سسٹم کا نام ہے خیر و شر، اس سسٹم کا نام ہے وجدان، اس کا نام ہے ضمیر، اس کا نام ہے فطرت، اس کا نام ہے نیچر، اس کا نام ہے جبلت، جو انسان کو ہر اچھائی دکھاتی ہے اور ہر برائی سے روکتی ہے. آدمی روئے یا نہ روئے اس کا ضمیر ضرور ہوتا ہے. توجہ دیجیے گا، آدمی روئے یا نہ روئے اس کی پیشانی پر شرمندگی کا پسینہ ضرور آتا ہے. آدمی پچھتائے یا نہ پچھتائے لیکن اس کا ضمیر ضرور پچھتاتا ہے. ہر گناہ کرنے والا تھوڑی سی دیر کے لیے اتنا ضرور ہوتا ہے کہ مایوس ہوتا ہے. بس یہی مایوسی وہ رہبر طبیعت ہے جو تمہارے اندر سے بول رہا ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ عقل کے بہکنے کے امکان تھے، اس لیے معصومین کی ضرورت تھی. معصومین میں دو طبقے رکھے گئے. میں ترجمہ کروں گا اس یقین کے ساتھ کہ تم سن رہے ہو. اگر سنا تو بڑھاؤں گا، ورنہ تو اپنی منزل تک چلا جاؤں گا. بس متوجہ رہیے گا. دو سلسلے قائم کیے گئے. ایک کا نام نبوت رکھا گیا اور ایک کا نام امامت رکھا گیا. توجہ دیجیے گا، ایک کا نام نبوت رکھا گیا، ایک کا نام امامت رکھا گیا. مولانا پھر یہ ایک لفظ آ گیا ہدایت کی طرح. کیا اسے بھی ڈکشنری میں ڈال کے دیکھیں؟ اگر تم نے اسے بھی ڈکشنری میں ڈالا تو پھر تمہارا اپنا خدا حافظ ہے. لیکن میں آج ڈکشنری میں نہیں ڈالنے دوں گا اپنے بچے کو. میں اسے اس رنگ سے سمجھاؤں گا کہ وہ کبھی بھول نہیں پائے گا. نبوت ہدایت کی دنیا ہے، امامت بھی ہدایت کی دنیا ہے. نبوت اور عبادت امامت میں اتنا سا فرق پایا جاتا ہے کہ نبوت دین کی ابتدا کا نام ہے، امامت دین کی انتہا کا نام ہے. کاش میرا بچہ اس کو پڑھ لیتا کہ نبوت دین کی ابتدا کا نام ہے اور امامت
دین کی انتہا کا نام ہے. ہم مولویوں کو یہ خوب معلوم ہوتا ہے کہ مجلس میں کس مزاج کا مجمع آتا ہے، اس لیے میں اس مزاج کو استعمال کرنے جا رہا ہوں. تمہاری اپنی مرضی ہے، تم تھام کے بیٹھنا اپنے آپ کو. نبوت کہاں تک ہے، امامت کہاں تک ہے؟ مولانا بتاؤ. میں بتاؤں گا اپنے بچے کو کہ غدیر سے پہلے کا نام ہے نبوت اور غدیر سے قیامت تک کا نام ہے امامت. غدیر سے پہلے کربلا ہے کربلا، دین حق کا راستہ کربلا کربلا، نوجوان کا حوصلہ کربلا کربلا، کوئی حسین سے ملا کربلا کربلا، تمام شیعان حیدر کرام، تمام علماء اکرام، تمام مرجع اکرام، خصوصاً مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے باز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارا کا سلسلہ یہیں سے شروع ہوگا. یہاں دو چار لفظیں کہنا ضروری ہے. نبوت یعنی بتانے کا وقت، امامت یعنی منوانے کا وقت. اب لفظوں پہ چپٹی ہونا چاہیے، یہ تفصیلیں ہو گئی. نبوت یعنی بتانے کا وقت، نبوت شریعت کے لانے کا زمانہ، امامت شریعت کو منوانے کا زمانہ. توجہ دیتے رہیے گا. نبوت مدینے کی روشنی، امامت کربلا کی حقیقت. صلوات پیش محمد ایک بڑی حسین بات جو مجھے یاد آ گئی. نبوت 1,34,000، امامت 12. امامت 12 افراد، نبوت 1,24,000. انہی مجالس میں یہ ذکر آئے گا کہ 1,00,000 کیوں ہیں، 12 کیوں ہیں. لیکن میں اتنا ضرور کہہ کے جاؤں گا کہ جس دین کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا تھا انہیں 1,00,000 رکھا. جب دین کے پھیلانے کا وقت آیا تو 1,00,000، اور جب دین کے بچانے کا وقت آیا تو صرف 12. اس کا کہیں نہ کہیں کوئی مطلب ہوتا ہے. اب کام مولانا تم لفظوں میں مجلس پڑھتے ہو یا آیتوں میں پڑھتے ہو یا حدیثوں میں، آپ کا یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ آپ پڑھتے کس طرح. چلیے اگر نہیں پتہ چل پا رہا ہے تو اور 10-12 دن اگر آپ ایسے ہی سنتے رہے بات مزے میں آ جائے گی. میں خدا حافظ کہہ کے نکل جاؤں گا، آپ اپنی جگہ میں اپنی جگہ. متوجہ رہیے. جب تک ایک بندہ یہ نہیں محسوس کرتا کہ یہ 1,24,000 کیوں آئے، اس وقت تک وہ دین میں داخل ہونے کا حق نہیں رکھتا. متوجہ رہیے. وہ آدمی ہی کیا ہے جو آدم ہی کو نہ جانتا ہو. وہ آدمی کیا ہے جسے یہی پتہ نہ ہو کہ آدم کون ہے. اپنی آدمیت کے پرچم لہرانا بہت آسان ہے، آدم کی قربانی کو پہچاننا بہت مشکل ہے. توجہ دیجیے گا. تم محنت کر کے جنت جا رہے ہو، وہ تمہیں دنیا میں لانے کے لیے جنت سے آیا تھا. بڑا فرق ہے اس میں اور تم میں. تو آدم سے لے کر خاتم تک نبوت کا دور ہے، اور اگر نبوت کے دور کو ہم نہیں پہچان پا رہے تو عجیب و غریب ہے. میں نے ایک لفظ کہا کہ نبیوں کا ایک دور ہدایت اور ایک دور ہدایت اماموں کا. بات غدیر تک آ گئی ہے، کل یہیں سے شروع ہو جائے گی. اب میں ایک لفظ میں بتا رہا ہوں کہ نبی اور امام میں کیا فرق ہے. قرآن مجید کی جتنی بھی آیت ہے کل آپ اس نہج میں جا کے پڑھیے گا کہ نبوت سے جب بھی اللہ کا خطاب ہوا ایک لفظ ضرور رہا کہ ہم قانون تمہیں دے رہے ہیں. مثلا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ پروردگار وہ ہے جس نے رسولوں کا سلسلہ ہدایت کے ساتھ بھیجا. متوجہ ہیں. دوسری آیت سورہ جمعہ کی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ پروردگار وہ ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا. توجہ دیتے رہیے گا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے عالمین کے لیے میرے حبیب تمہیں رحمت بنا کر بھیجا.
اس کا مطلب یہ کہ بھیجے میں اگر یہ بات آ گئی کہ کیا بھیجا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ نبوت کیا ہے. سلوات بھیجے محمد والے محمد. سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا بھیجا. اچھا دیکھیے، جس نے بھیجے کھائے ہیں اس کے بھیجے میں جان. ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے بھیجے میں جان. اگر جان ہے تو کبھی تو پوچھا ہوتا پروردگار عالم سے کہ کیا بھیجا. اس کا مطلب یہ کہ نبوت نام ہے ہدایت کے ساتھ آنے کا، قانون کو لانے کا، شریعت کے بھیجے جانے کا نام نبوت ہے. معبود بھیجی ہے تو نے نبیوں کے ذریعے. اب اسے منگائے گا کیسے، اسے بلائے گا کیسے؟ تو ارشاد ہوا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر گروہ کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت آئی ہے نبیوں کے ذریعے، جائے گی اماموں کے ذریعے. شریعت آئی ہے نبیوں کے ذریعے، جائے گی اماموں کے ذریعے. یہی وجہ ہے کہ لکھنؤ سے ایک کتاب لکھی گئی ہدایت نامہ. اس ہدایت نامے میں یہ لفظ لکھا ہوا میں نے دیکھا ہے کہ محشر میں ایک عجیب و غریب منزل یہ ہوگی کہ کچھ قومیں اپنے اماموں کو ڈھونڈ رہی ہوں گی. امام غائب، دنیا میں تو تھے، نیچر میں غائب. اور کچھ امام اپنی قوموں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. امام حاضر قوم آئے، ٹھیک ہے، امام بہت ہے ماشاءاللہ. 52 امام تو اسماعیلیوں کے ہو چکے، 53 امام. امام بہت ہے، 25-26 اماموں کو بورے لیے بیٹھے. اور اماموں کا مطلب یہ کہ امام صاحب کی گلی گلی ہے. سلوات بھیجے محمد والے محمد. اگر اتنے امام صاحب کا نام آنے کے بعد بھی ہم اور آپ نہیں پہچان پا رہے ہیں تو غلط ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ شریعت آئی ہے نبیوں کے ذریعے اور جائے گی اماموں کے ذریعے. محشر میں افراتفری پھیل رہی ہوگی کہ کچھ قومیں ڈھونڈ رہی ہوں گی ہمارے امام صاحب کہاں گئے، کچھ امام صاحب ڈھونڈ رہے ہوں گے ہماری قوم کہاں گئی. چونکہ ظاہر سی بات ہے معاملہ ہی خراب ہو جائے گا. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اذ رأوا العذاب، لوگ اپنی آنکھوں سے ان پر عذاب ہوتا ہوا دیکھیں گے. وتقطعت بهم الاسباب، اور تعلقات ٹوٹ جائیں گے. متوجہ رہیے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے. اس وقت آپ کو شکر کا موقع ملے گا کہ قوم ایک کھڑی ہوگی، امام 12 کھڑے ہوں گے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ عجیب گھرانہ ہے. دنیا تلاش کر رہی ہے کہ انجینئر کا بیٹا کسی طرح انجینئر ہو جائے، ڈاکٹر کا بیٹا کسی طرح ڈاکٹر ہو جائے. فضیلتوں کے بعد فضیلتیں کسی گھر کو نہیں ملا کرتی. صرف ایک ہی گھرانہ ہے جہاں امام کے بعد امام، امام کے بعد امام، امام کے بعد امام. یہاں دادا بھی امام ہے، بیٹا بھی امام ہے. اللہ دیتے محمد والے محمد. لیکن یہ اتفاق ہے کہ ایسا کرانا ہے. اگر آپ عمومی حیثیت سے بھی دیکھیں تو اسے ٹکرانے کی ہمت کسی کو نہیں. عمومی حیثیت کا مطلب یہ کہ میں ایک دن بتاؤں گا کہ جو عام فضیلتیں انسان کے گھروں میں ٹہلتی ہیں، جب وہ اہل بیت کے گھر میں پہنچتی ہے تو مینار نور بن جاتی ہے، شہزادہ عظمت بن جاتی ہے، یا رونق کمال بن جاتی ہے، یا منبع حقیقت بن جاتی ہے. بڑی عجیب و غریب بات ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ محشر کے دن انسان کو ناز کرنے کا موقع کہ ہمارے امام آج ایک تاریخ ہمارے سامنے، اور وہ تاریخ یہ ہے کہ یہ 2 تاریخ ہے. امام حسین علیہ السلام والد مدینہ ہوئے ہیں اس تاریخ. میں اگر چاہتا تو یہی تھا کہ شروع سے اسی لفظ کو پکڑا کہ مجلس پڑھی جائے کہ مدینہ اور حسین اور کربلا، ان تینوں کے اندر اگر نسبت کو پہچان جائے تو مجلس میں آنے کی حقیقت میرے اور آپ کی سمجھ میں آتی ہے. میں ایک لفظ آج کہنے جا رہا ہوں کہ سینکڑوں سال ہو گئے آپ کو مجلس سے کرتے کرتے.
ان سینکڑوں سال میں آپ کی شمولیت 10 سال میں ہے، کسی کی 20 سال میں ہے، کسی کی 72 سال میں ہے، اس کے باوجود بھی ابھی تک کربلا اتنی حسین ہے کہ اس کو سننے میں بھی مزہ آ رہا ہے، اس کو سننے میں لطف آتا ہے، اور ہر سال ایک نیا روپ لے کر سامنے آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کسی ذکر میں اتنا دباؤ نہیں ہے جتنا کربلا میں ہے۔ سوال یہ تھا کہ ایک واقعے کو اتنی حیثیت دے دینا یہ کس شخص کا کام تھا؟ یہ اسی شخص کا کام ہو سکتا ہے کہ جس کے ذہن و فکر تک انسانیت ابھی تک پہنچی ہی نہیں۔ بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، جس کے ذہن و فکر کی رسائی تک ابھی تک انسانیت پہنچی ہی نہیں۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ دنیا آج تک یہ لکھ رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا پڑا، یزید نے مدینہ چھوڑا دیا۔ میں نے جو حسین علیہ السلام سے یہ کہا کہ کیا یزید نے مدینہ چھوڑا دیا، کہ اس کی کیا طاقت ہے کہ یہ مجھ سے مدینہ چھوڑا۔ اب اگر آپ مجلس سننے کے شوق میں بیٹھے ہیں تو یہ اتوار، کل تو اتوار ہے نا، سنیے 2-4 منٹ، تو اس کی کیا طاقت ہے کہ یہ مجھ سے مدینہ چھوڑوائے۔ میں نے کہا کیا مطلب، کہ اس میں ہمت نہیں ہے کہ یہ مدینہ چھوڑوا دے۔ اس کا باپ 10 سال تک میرے بھائی سے مدینہ نہ چھوڑا سکا، یہ مجھ سے مدینہ چھوڑوائے۔ تو میں نے کہا حضور اگر اس نے مدینہ نہیں چھوڑوایا تو مدینہ چھوڑا کیوں؟ کا جس دن تو اسے پہچان لے گا کہ میں نے مدینہ چھوڑا کیوں، اس دن تو کربلا میں آنا سیکھ جائے گا، کربلا کی عزاداری سیکھ جائے گا، مجلس سیکھ جائے گا۔ مجلس کا کرنا، عزاداری کا بپا کرنا اور ہے، کربلا کا مطالعہ کرنا اور ہے۔ میں نے کہا مولا ہوا کیا، اس نے مدینہ نہیں چھوڑایا؟ کہا یہ کیا مجھ سے مدینہ چھوڑائے گا، اس نے خط لکھا تھا اپنے ولید کو جو حاکم مدینہ تھا، گورنر تھا وہاں کا، اسے خط لکھا تھا کہ امام حسین سے بیعت لے لے یا ان کا سر لے لے، دونوں کام کو نہ کر سکا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس میں یہ تو لکھا ہی نہیں تھا کہ مدینہ سے حسین کو نکال دے۔ متوجہ رہیے گا، یہ تو لکھا ہی نہیں تھا۔ جب یہ لکھا ہی نہیں تھا تو اب یہ طے حسین نے کیا کہ مجھے مدینہ سے نکلنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کی طاقت نے چیلنج نہیں کیا حسین کو، حسین کی طاقت نے چیلنج کیا اسے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلى محمد۔ اس کی طاقت نے چیلنج نہیں کیا حسین کو، حسین کی طاقت نے چیلنج کیا۔ میں تھوڑی سی دیر میں بتا دوں گا کہ اصل وجہ کیا ہوئی ہے۔ ولید سے امام حسین علیہ السلام نے جا کے یہ کہا کہ سن، اس رات کی تاریکی میں تو مجھ سے بیعت یزید طلب کر رہا ہے جو ہم جیسے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لفظ پہ تو خوش ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر حسین نے بتا دیا کہ امتی اور ہے، امامتی اور ہے، امتی اور ہے، امامت والا اور ہے۔ ہم جیسا اور اس جیسے کی بیعت کریں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر تو چاہتا ہے کہ اس مسئلے میں میں کوئی بات چیت کروں تو کل دن کے اجالے میں آنا، مسجد نبوی کے سامنے بیٹھ کر میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ متوجہ رہیے گا، اب کوئی تاریخ مجھے نہیں ملتی۔ میں کہتا ہوں کہ مجلس سنتے ہو تو غور سے سنا کرو، آنکھیں کھول کے سنا کرو، یاد رکھ کے سنا کرو۔ اب مجھے کوئی تاریخ نہیں ملتی کہ کہیں بھی ایسا ہوا ہو کہ ولید کی طرف سے کوئی آدمی حسین کے گھر آیا۔ آپ غور ہی نہیں کر رہے۔ جب یزید کے آدمی نے بلوایا تو حسین گئے، حسین دعوت دے کے آئے تو کوئی نہیں آیا۔ پتہ چلتا ہے پشتی کون ہے، بہادر کون ہے۔ ہم نے بلایا تھا تو آ گئے، اگر تم میں دم تھا تم نے بلایا تو ہم آ گئے اور تیرے دربار میں آ گئے، اور خالی دربار میں نہیں آئے، تیری کھچی ہوئی تلواروں سے اپنے شہزادوں کو واپس بھی لے آئے۔ تیرا دربار تھا، تجھ سے تو آدمی نے کہا تھا کہ اگر آج حسین ہاتھوں سے نکل گیا تو کبھی ہم نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی تو ہماری گردن نہیں کاٹ سکا۔ اس کا مطلب یہ کہ گردن کے کٹنے سے نہیں گھبراتے ہم، گردن کے کٹنے سے ہم نہیں گھبراتے۔ تو کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ یہ آیا۔ اب متوجہ رہیے گا، میں نے کہا مولا ہوا کیا؟ کہا ہوا یہ ہے کہ ڈر یزید رہا ہے، میں نہیں ڈر رہا ہوں۔ گھبرا یزید رہا ہے، میں نہیں گھبرا رہا۔ میں نے کہا مولا کیسے؟ کہا تو سامنے کی چیزیں جب کربلا کل تک لوگوں تک پہنچے گی تب پتا چلے گا کہ کربلا کی حقیقت کیا ہے۔ وہ اتنا ڈر رہا تھا کہ لشکر سے لشکر بڑھاتا رہا، حسین اتنے مطمئن تھے کہ لشکر گھٹاتے رہے۔
کاش مجلس کو مجلس بناؤ. اب آپ جملہ سنیے گا. وہ لشکر بڑھا کے ہار گیا, یہ لشکر گھٹا کے جیت گئے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد. وہ لشکر بڑھا کے ہار گیا, یہ لشکر گھٹا کے. اگر 2-3 منٹ میرا ساتھ دے دیا تو میں ایسی جگہ کھڑا ہوں جہاں ہر لفظ مجھے بنتا چلا جائے گا. یہ لشکر بڑھا کے ناکام ہوا, وہ لشکر گھٹا کے کامیاب ہو گئے. میں نے کہا مولا ہوا کیوں, آپ کو تو مدینے سے نکال دیا. کہا غلط. ایک لفظ سن کے جاؤ. ایک دن کی کربلا کے لیے میں 6 مہینے پہلے گھر سے نکلا. کربلا تو میں نے ایک دن میں بپا کر دی نا. کربلا میں نے ایک دن میں بپا کر دی. ایک دن کی کربلا کے لیے میں 6 مہینے پہلے کیوں نکلا؟ میں نے یزید کو نہیں چھیڑا تھا, یزید نے مجھے چھیڑا تھا. میں نے یزید کو خط نہیں لکھا تھا, یزید نے مجھے خط لکھا تھا. میں نے یزید کو موقع دیا کہ 28 رجب سن 60 ہجری کو میں گھر چھوڑواؤں. اگر تو واقعی بہادر ہے تو 6 مہینے گھر سے باہر رہوں گا, کسی بھی گلی میں آ کے مل لینا. فلسفہ کربلا ہے یہ. 6 مہینے کی مہلت دے رہا ہوں تجھے اگر تو بہادر ہے, مگر مجھے پتا ہے کہ تو سیریا نہیں چھوڑے گا, تو شام نہیں چھوڑے گا, اس لیے کہ مجھے اندازہ ہے کہ تو بزدل باپ کا بیٹا ہے. تو بزدل باپ کا بیٹا ہے. جب تیرا ہی باپ کسی میدان میں نہیں آیا تو کیا آئے گا؟ میرا باپ چونکہ ہر میدان میں آیا, اس لیے میں میدان لاؤں. اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ کے مل. میں تو گھر سے نکل چلا, مگر کوئی روایت بتاؤ کہ یزید گھر سے نکلا. یزید گھر سے نہیں نکلا. حیدر کرار کا بیٹا میدان تحفظ پار کرتا رہا. حیدر کرار کا بیٹا شجاعت کی گلیوں میں گھومتا رہا. یزید نے تخت حکومت نہیں چھوڑا. بزدلی کے لاڈلوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ حسین تک آتے. حسین کمال ہدایت کی بنیاد پر منزل مخصوص کو چھوٹے. نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ مدینہ کیوں چھوڑا, میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں. اب تک جو چیز بے نقاب نہیں ہو چکی تھی, حسین نے اسے بے نقاب کر دیا. اب تک مدینے کی گلیوں میں منافق چہرے پر نقاب ڈالے رسول کو نقصان پہنچاتے رہے, پہچانا ہی نہیں دے گیا کہ مارا کس نے, مرا کون. کیا لفظ تھا جو میں نے پتہ ہی نہیں چلا. حسن سے بغاوت خیمے کے اندر ہو گئی, پتہ ہی نہیں چلا کہ صلحوں میں کیسے بدل گئی آئے ہوئے لشکر کی تنظیم. تو بچے ہیں, رسول سے لے کر علی اور علی سے لے کر حسن تک چہرے پہچانے نہیں جاتے تھے. حسین نے دونوں کو لا کر جنگل میں کھڑا کر دیا. آج پہچانو کہ اپنا کون ہے, پرایا کون ہے. اب کلبے کی دیوار کے نیچے بیٹھ کر خود کو چھپا نہیں سکتے. اب لا الہ الا اللہ کی چھاؤں میں تمہارا چہرہ چھپ نہیں سکے گا. اب یہ پتا چلتے رہے گا کاٹا کس نے ہے, کٹا کون ہے. خنجر کس کے ہاتھ میں تھا, گلا کس کا تھا, کون کیا تھا. رہ گئی یہ بات کہ کل کا آدمی جب محسوس کرے گا کہ کربلا کیا ہے, وہ خود سمجھ لے گا کہ جیتا کون ہے. خود پتا چل جائے گا کہ جیتا کون ہے. تیرا اتنا سا لشکر, میرا چھوٹا سا لشکر, لیکن اس چھوٹے سے لشکر کی صفتیں دنیا بتائے گی کہ صفتیں کیا ہیں. حقیقت حال یہ ہے کہ حسین نے وہ لشکر تیار کیا تھا جس کی دنیا, جس کی تنظیم قیامت تک نہیں آ سکتی. یہی وجہ تھی کہ جب کربلا کے میدان لشکر پر لشکر اتر گئے تھے, عمر ساتھ 8000 کے لشکر کے ساتھ, شیمر 4000 کے لشکر کے ساتھ, تو زینب کا دل ہلنے لگا.
2 تاریخ کو والد میدان کربلا امام حسین علیہ السلام. ابھی آپ نے مرثیہ خان سے سنا امام حسین گھوڑے سے اترے اور اتر کے زمین کربلا سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی، اس کو سونگا اور سونگ کے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اس کربلا اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، ایک شخص کے منہ سے نکلا اسے کربلا کہتے ہیں. بس کربلا کا نام آنا تھا کہ امام حسین نے عباس سے کہا عباس اسی نہر فرات پہ خیمے نصب کر دو، یہی وہ مقام ہے جہاں میرے لاڈلے مارے جائے، یہی وہ مقام ہے جہاں زہرا کی کھیتی اجڑ جائے، یہی وہ منزل ہے جہاں اصغر کو پیاس لگے گی اور پانی نہیں ملے. حسین نے مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا کربلا کی سرزمین پر. اگر تم 2 تاریخ کو زہرا کو پرسہ دے سکو تو دینا. تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے میں جانتا ہوں، لیکن ان آنکھوں کو، ان آنسوؤں کو کبھی بھی روکنا نہیں، اس لیے کہ ایک مظلوم ماں اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے تمہارے پاس آتی ہے اور تمہاری طرف دیکھ رہی ہے. تم اپنے ملکوں میں بیٹھے ہو اور اپنے ملکوں میں بیٹھ کر اپنے کاروبار سے نکل کر حسین کے گھر آتے ہو. خداوند عالم تمہیں اس کی جزا ضرور دے گا، اس کا اجر ضرور دے گا، مگر ایک ماں کو مایوس نہیں جانا چاہیے. عزیزوں کیسی ماں ہے فاطمہ، میں سناتا ہوں. ایک دن جناب زینب نے کہا کہ اماں مجھے آپ کی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ آپ کنیزوں کو کیسے سنبھالتی ہیں، مجھے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ درس قرآن کیسے دیا جاتا ہے، مجھے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا اور غیر کے ساتھ میں برتاؤ کیسے کیا جاتا ہے، مکارم اخلاق کیا ہے مجھے معلوم ہے، لیکن اماں مجھے زندگی میں آپ کی ایک ادا سمجھ میں نہیں آتی، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. جناب زینب فرماتی ہے کہ میری لاڈلی میری زندگی میں پوچھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بات تو تڑپتی رہ جائے کہ میری ماں یہ کام کیوں کرتی تھی. کہ اماں مجھے اتنا بتا دیجئے، اماں مجھے بس اتنا بتا دیجئے کہ آپ راتوں کو جگہ جگہ کر حسین کو پانی کیوں پلاتی ہے. یہ میری ماں، کیا مجھے پیاس نہیں لگتی؟ کیا حسن کو پیاس نہیں لگتی؟ کیا عباس کو پیاس نہیں لگتی؟ کیا اور لوگوں کو پیاس نہیں لگتی؟ اے اماں ام کلثوم کو پیاس نہیں لگتی؟ تو جناب فاطمہ نے جواب دیا میرے لاڈلے، یہ حسین کی پیاس نہیں ہے، یہ ایک ممتا کی پیاس ہے. جب سے میں نے سنا ہے کہ میرا بچہ پیاس ذبح کیا جائے گا، میں راتوں کو جگہ جگہ کر حسین کو پانی پلاتی ہوں. اے میرے لال تجھے پیاس تو نہیں لگتی؟ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. پروردگار عالم آپ کا اجر اللہ تعالی اپنے ذمے پہ رکھے. بس عزیزو یہ روتی ہوئی آنکھیں چھٹے امام کے قول کے مطابق کہ کبھی بھی گھٹ گھٹ کے اس لیے کہ میرے حسین کو تڑپا تڑپا کے. آپ جانتے ہو ایک آدمی آتا ہے جناب سید سجاد کے پاس، مولا میں نے اپنے گھر پہ مجلس رکھی ہے، آپ تشریف لائیے گا، میرے گھر پہ شادی ہے آپ تشریف لائیے گا. کہ ہم کسی شادی میں کربلا کے بعد نہیں جاتے. کہا مولا پھر کیا طریقہ ہے؟ کہ تو ایک مجلس قائم کر لے، ہم تیرے یہاں مجلس میں ضرور آئیں گے. راوی لکھتا ہے کہ اس نے مجلس پپا کر دی، مولا نہیں آئے، مسند بچھا دی، مولا نہیں آئے. اٹھ اٹھ کے دیکھنے لگا تو ایک آدمی نے کہا کہ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ میں نے سید سجاد کو دعوت دی تھی لیکن سید سجاد نہیں آئے. کہ اگر سید سجاد نہیں آئے یہ یقین کرتا ہے جب دعوت دے کے آیا تھا تو یقین کر لے کہ مولا آ گئے. کا کہاں آئے؟ کا وہ تیرے قضاداروں کے پیچھے سید سجاد کھڑے ہیں. بس گیا اور جا کے کہتا ہے مولا آپ کی جگہ تو آگے ہے. کہ یہ نہیں ہے کہ میری جگہ آگے ہے. جب سے لوگ مجلس میں آتے ہیں تو میں ایک ہی بات سوچتا ہوں کہ کاش یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا پیسہ دوبارہ کیا.
اللہ 2 محرم ہے، جناب عباس خیمے لگا رہے ہیں، راوی لکھتا ہے کہ 4000 سپاہیوں کے ساتھ شیور آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ عباس میرے فرات تمہارے رہنے کی جگہ ہے، ہمارے رہنے کی جگہ ہے۔ جناب عباس نے کہا تو جانتا ہے کہ شیروں کا مسکن ہمیشہ پانی کے پاس ہوتا ہے، ہم غضنفر ہیں، ہم زرغام الہی ہیں، ہمارا مسکن نہر کے قریب رہے گا۔ عباس میں کہہ رہا ہوں کہ ہٹاؤ۔ جناب عباس نے ایک لکیر کھینچی اور لکیر کھینچنے کے بعد میں کہا اگر ہمت ہے تو اس لکیر کو پار کرو، تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے خیمے ہٹیں گے یا نہیں ہٹیں گے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ یہ آواز اتنی بلند ہوئی کہ حسین تک پہنچ گئی۔ راوی لکھتا ہے کہ جیسے امام حسین کے کان میں یہ صدا آئی، جناب علی اکبر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹھو دیکھو چچا کی آواز کیوں آ رہی ہے۔ اب تو جناب علی اکبر گئے تو کیا دیکھا کہ جناب عباس نے اپنی تلوار کو زمین پر ٹیک رکھا ہے اور آواز دیتے ہیں کہ تو آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بس جناب علی اکبر نے آگے بتایا بابا چچا کو قہر آ گیا، چچا کو قہر آ گیا، شیور کا لشکر سامنے ہے، تلوار چلنا چاہتی ہے، جناب عباس کے ہاتھوں میں تلوار ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، آواز دی آؤ میرے لال میرے ساتھ چلو۔ اب میں سمجھ رہا تھا کہ شاید امام حسین حضرت عباس کے پاس جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ عباس تلوار کو روک لو، مگر ایسا نہیں ہوا۔ حسین خیموں میں آئے اور خیموں میں آنے کے بعد جناب زینب کے سامنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے کہا میری بہن جیسے بھی ہو میرے عباس کو روک لے۔ کہ بھیا کیا تمہارا کہنا نہیں مانے گا؟ عباس کا مان تو سکتا ہے لیکن میں نے حسن کے جنازے پر روکا، ولید کے دربار میں روکا اور یہ کہہ کے روکا کہ اب یہ کربلا نہیں ہے، مگر اب کیسے کروں کہ اب کربلا بھی ہے، عباس بھی ہے، کھلی تلوار بھی ہے۔ اے زینب میرے شیر کو روک لے۔ روایت یہ بتاتی کہ جناب فضا سے جناب زینب نے کہا کہ فضا در خیمہ سے آواز دے، اے بھیا میرے بھائی کو آواز دے، عباس تمہیں شہزادی زینب بلا رہی ہے۔ فضا در خیمہ پہ آئی اور آگے ایک جملہ کہا اے عباس اے علی کے شیر تمہیں علی کی بیٹی بلا رہی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ جناب عباس نے مڑ کے دیکھا مگر قدم نہ اٹھائے۔ بس یہ کہہ کر جناب فضا نے کہا بی بی عباس کی کوئی چیز زمین میں ہے جسے دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ اتنا کہہ دے کہ اگر بھائی تم نہیں آئے تو میں باہر آ جاؤں گی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ عباس نے تلوار پھینک دی، خیموں کا رخ کیا، آ کر بہن کو گلے لگا لیا۔ اے زینب میرے جیتے جی یہ نہ کہنا کہ خیموں سے باہر نکل آؤں گی، میں کہوں گا اے عباس یہی زینب ہے اور کوفے کا بازار۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔